ڈونگا بونگا سے بھائی علی حسن صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اور انہوں نے وہ کھا لیا جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں آنا پڑا اور ہم بھی دنیا میں پیدا ہوئے، اگر وہ پھل نہ کھاتے تو ہم بھی جنت میں ہوتے، دنیا میں آتے ہی نہ۔ سوال یہ ہے کہ وہ پھل کیا تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ پھل گندم کا دانہ تھا، کیا یہ درست ہے؟ علی حسن، آپ کے سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے اس بات کو واضح کر دوں کہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اگر وہ پھل نہ کھاتے تو ہم دنیا میں آتے ہی نہ، ہم جنت میں ہی ہوتے، تو نہیں میرے محترم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ پھل کھانے کی وجہ سے ہم دنیا میں نہیں آئے، بلکہ دنیا میں آنے کی وجہ سے ہی بنائے گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا تو اپنا خلیفہ ہی بنایا تھا، اپنا خلیفہ کے طور پر ہی پیدا کیا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو لہٰذا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، پھل کھانے کی پاداش میں دنیا میں نہیں آئے۔ ہاں یہ ایک حکمت تھی، اس میں بہت ساری مصلحتیں تھیں کہ پھل کھانے کے بعد ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ہمیں بنایا تھا تو پہلے کیوں نہ بھیج دیا گیا؟ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں تھیں، لیکن اتنی بات آپ واضح رکھیں کہ ہم آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی وہ ہوئی اسی غرض سے تھی کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجنا ہے۔ جہاں تک تو بات تھی آپ کی تصحیح کی، ایک درستی کی بات تھی، اب میں آپ کے سوال کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام نے جو دانہ کھایا، جو پھل کھایا، وہ گندم کا تھا یا نہیں، کیا وہ گندم کا تھا؟ محترم بھائی، گندم کا قول تو ضرور موجود ہے، اور بھی اس میں کئی سارے اقوال ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس کو قرآن نے مبہم رکھا، واضح نہیں کیا، قرآن نے نہیں بتلایا، کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ یہ پھل کون سا تھا، تو ہمیں بھی اس پیچھے پڑنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔